محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت امیر آدمی اپنی گاڑی روک کر اشارے پر کھڑے ایک بھیکاری کو روزانہ کھانا دیتا تھا۔ وہ بھیکاری ہمیشہ دعا دینے کی بجائے اسے عجیب نظروں سے گھورتا اور منہ پھیر لیتا۔ ایک دن وہ امیر آدمی بھیکاری کے پاس چلا گیا اور غصے میں پوچھا کہ تم مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ بھیکاری نے اپنی گندی چادر ہٹائی اور اپنا چہرہ دکھایا تو وہ امیر آدمی چیخ مار کر سڑک پر گر گیا۔ کیونکہ میں خاموشی سے بیٹھا آفس میں کام کر رہا تھا جب دروازہ کھٹکھٹا کر منیجر عثمان داخل ہوئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، سر رات کے 10 بج رہے ہیں، گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے، تمام سٹاف جا چکا ہے۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی تھی اور دوسری نگاہ گھڑی پر۔ اچانک ہی مجھے میری بیوی کا خیال آیا تھا۔ ہم دونوں آج کا باہر ڈنر کا پلان تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ماتھے پر ہاتھ مار کر بولا، عثمان صاحب، آپ بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہیں۔ آج میری بیوی مجھے کچا چبا جائے گی۔ جبکہ وہ مسکرا کر بولے، کیوں سر، سب خیریت ہے؟ جبکہ میں جلدی جلدی سامان سمیٹتے ہوئے بولا، خیریت بالکل بھی نہیں ہے۔ آج ہم دونوں نے باہر جانا تھا مگر میرے کم حافظے کی وجہ سے آج میں گیا۔ وہ خاموشی سے مسکرا کر چلے گئے تھے۔ میں نے کوٹ وغیرہ اٹھایا تھا اور باہر آ گیا تھا۔ عثمان صاحب بھی جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ میں انہیں اشارے سے خدا حافظ بولا تھا اور فوراً ہی لفٹ میں سوار ہو گیا تھا۔ اس بات سے انجان میری زندگی کتنی مشکل میں آنے والی ہے۔ فوراً ہی میں اپنی گاڑی لے کر گھر کی روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی گاڑی کچھ ہی دیر چلی تھی جب سگنل آ گیا تھا۔ میں وہیں رک چکا تھا۔ اس وقت مجھے سگنل زہر کی مانند لگ رہا تھا۔ اچانک ہی میری نگاہ دائیں جانب گئی تھی۔ وہاں پر ایک بھکاری سر پر چادر ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے عجیب کیفیت میں مبتلا ہوا تھا۔ سردیوں کی راتیں ہر انسان کے جسم کو جما رہی تھیں اور وہ اتنی ٹھنڈ میں اکیلا تھا۔ اس کے قریب کوئی دوسرا مانگنے والا بھی نہیں تھا۔ سردیاں بہت تھیں، اس لیے شاید بھکاری بھی اپنی اپنی جھوپڑیوں میں دبک گئے تھے۔ اسی پل اشارہ ہو گیا اور میں نے پیچھے گاڑیوں کا ہارن سن کر اپنی گاڑی آگے بڑھا دی تھی، لیکن میرا دل و دماغ اس بھکاری پر ہی اٹک گیا تھا۔ میں نے ایسا پہلی بار دیکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بھکاری پہلی بار دیکھا تھا، لیکن اتنی ٹھنڈ میں کسی کو مانگتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے دل سے افسوس ہونے لگا تھا۔ رات ہونے کے باعث لوگ رک کر انہیں پیسے بھی نہیں دے رہے تھے۔ فی الحال میں سیدھا گھر جا پہنچا تھا۔ گاڑی اپنے بڑے سے بنگلے کی پورچ میں روکی تھی اور بھاگتا ہوا اندر چلا گیا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا آج مجھے بھاری قیمت ادا کرنی ہے۔ میری بیوی منہ پھلائے حال میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کے نزدیک پہنچا تھا اور اپنے کان پکڑتے ہوئے بولا، سوری سوری، میرے دل و دماغ سے نکل گیا تھا۔ میں نے ہوٹل کی ٹیبل وغیرہ سب بک کی ہوئی ہے، چلو ہم چلتے ہیں۔ جبکہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور منہ بنا کر بولی، اب آپ خود چلے جائیں ریحان، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ آپ کرتے ہی ایسے ہیں، پچھلی بار بھی آپ نے کام کا بہانہ کر کے پلان کینسل کر دیا تھا۔ بچے کتنے خفا ہوئے تھے۔ اس دفعہ ہم دونوں میاں بیوی جانے والے تھے، اس بار بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ جائیں، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ میں نے فوراً اس کی کلائی کو تھام لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، پلیز زوجہ، مان جاؤ، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، پلیز چلتے ہیں نا۔ وہ بولی، آپ نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ جبکہ میں بولا، صرف 2 منٹ، 2 منٹ دو، مجھے کون سا پہاڑ توڑنا ہے، فوراً ہی تیار ہو کر آ جاؤں گا۔ جبکہ وہ ایک بار پھر بیٹھ گئی تھی، یعنی انتظار کرنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آیا تھا، جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے تھے اور باہر آ گیا تھا۔ وہ اب مین انٹرس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس جا پہنچا تو ایک بار پھر گرج کر بولی، میں نے آپ سے بولا تھا آپ کہ آج گاڑی واش کروا لیجئے گا،
مگر آپ نے یہ کام بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو ریحان؟ اگر اسی طرح چلتا رہا تو آپ ہر چیز بھولتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ اتنا ہی بھولنے لگے ہیں تو اپنا علاج کروائیں۔ خدا کے لیے آپ کی ایک پوری زندگی ہے، اتنی بڑی کمپنی کے آپ وارث ہیں، لیکن حرکتیں آپ بالکل ایک چھوٹے بچے کی مانند ہیں۔ میں فوراً سے اس کے نزدیک ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میرے پاس اتنی خوبصورت بیوی ہے اور اتنی ذہین بیوی مجھے ہر لمحہ ہر چیز یاد کرواتی ہے۔ مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم تم اس بہانے میرے بارے میں سوچتی تو ہو۔ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور ہلکا مسکرا کر بولی، آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب چلیں یا پھر یہی کھڑے ہو کر باتیں کرنے کا ارادہ ہے؟ جبکہ میں فوراً سے منہ بنا کر بولا، بہت بڑی ڈرامے باز لڑکی ہو تم، خود باتیں بنا رہی ہو اور الزام مجھ پر ڈال رہی ہو۔ چلو چلتے ہیں، ہوٹل والوں کی طرف سے بھی کال آ رہی ہے۔ اس لیے میں اسے لیے سیدھا گاڑی میں بیٹھ کر ریسٹورنٹ کے لیے سوار ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ہم دونوں ریسٹورنٹ پہنچ گئے تھے۔ گاڑی میں ہمارے درمیان محض مینیو کو لے کر بات ہوئی تھی۔ میں اسے لیے سیدھا اپنی ریزروڈ ٹیبل پر آ گیا تھا، اسے کرسی گھسیٹ کر بٹھایا تھا اور فوراً ویٹر کو کھانے کا آرڈر دے دیا تھا، جبکہ وہ اب مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ میری بیوی کا غصہ ہمیشہ دودھ کے ابال کی مانند ہوتا تھا، ایک دم سے آتا تھا اور ایک دم سے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اس کی یہ ادا مجھے بہت پسند تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار بچوں کا ذکر کیا تھا۔ دونوں کیسے ہیں؟ سو گئے ہیں؟ کھانا وغیرہ کھایا تھا؟ جبکہ وہ منہ بنا کر بولی، اتنی خوبصورت جگہ پر آپ کو بچوں کا خیال آ رہا ہے؟ مجھے لگا تھا آپ میرے کپڑوں کی اور میک اپ کی تعریف کریں گے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اچانک میری آنکھوں کے سامنے کالا اندھیرا آیا تھا۔ میں نے فوراً اپنا سر جھٹکا تھا اور ایک بار پھر اس کی طرف نظر جمائی تھی، مگر مجھے سب کچھ دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ میری کیفیت کو دیکھتے ہوئے میری بیوی فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور میرے نزدیک آتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے ریحان؟ سب ٹھیک ہے؟ مگر اس اچانک ہی مجھے اتنے شدید چکر آئے تھے کہ میں اسی پل بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے میری بیوی کی پریشان آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں ہمت کر رہا تھا کہ اس کو جواب دوں، میرا وجود بالکل بے جان ہو گیا تھا، لیکن دماغ جاگ رہا تھا۔ لیکن میرے وجود میں اتنی ہمت باقی نہیں تھی کہ میں کچھ بول پاتا۔ دھیرے دھیرے میں بالکل ہی حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا اور مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ میری آنکھ کچھ گھنٹے کے بعد ہسپتال کے بستر پر کھلی تھی۔ کچھ دیر میں بس خالی خالی نظروں سے ہسپتال کی سفید چھت کو گھورتا رہا تھا، اور پھر جیسے جیسے میرا دماغ بحال ہونے لگا، میں نے کمرے پر نظر دوڑائی تھی۔ میں فوراً ہی ہڑبڑا کر اٹھا تھا، ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا۔ مجھے آخری بات صرف اپنی بیوی کی یہی یاد تھی۔ وہ مجھ سے شکوہ کر رہی تھی کہ آپ نے میری تعریف نہیں کی۔ میں ابھی پکارتا اسی پر کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیوی ایک ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے جاگا ہوا دیکھ کر وہ فوراً سے تڑپ کر میرے پاس آئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ طبیعت میں گڑبڑی تو نہیں لگ رہی؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تو ڈاکٹر فوراً ہی میرے پاس آ گئے تھے اور میری بیوی کو دیکھتے ہوئے بولے، محترمہ آپ تھوڑا فاصلہ اختیار رکھیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پوچھ لوں؟ ڈاکٹر کا لہجہ تھوڑا طنزیہ تھا۔ میری بیوی پیچھے ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب میرے قریب آئے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جناب کس بات کا سٹریس ہے آپ کو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تو وہ ایک بار پھر میرے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولے، مسٹر آپ کی رپورٹ صاف بتا رہی ہیں کہ آپ ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں اور کسی چیز کو لے کر پریشان ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب تک آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اپنی پریشانی کو شیئر نہیں کریں گے
تب تک میں آپ کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ اچانک سے آپ کا بے ہوش ہو جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا، اور پھر میں نے نظر گھما کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں فوراً سے بولا، دراصل میں نے دوپہر میں کچھ نہیں کھایا تھا، صرف بلیک کافی پی تھی۔ رات میں بھی کچھ نہیں کھایا، شاید نڈھالی ہو گئی ہو، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں۔ وہ بولے، نہیں، یہ بے ہوش ہو جانا بھوک کی وجہ سے نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ آپ مجھ سے ذکر کریں، اگر آپ اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں تو ہم انہیں باہر بھیج دیتے ہیں۔ اب مجھے تھوڑا برا لگا تھا۔ وہ ڈاکٹر میری بیوی کے ساتھ کافی بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا، جو میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں نے فوراً سے بولا، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ میری بیوی کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ میری مرضی میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، آپ کا فرض ہے۔ آپ دوائی دیں، میرا علاج کریں، اور بات ختم۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوالات پوچھنے والے؟ میری بات سن کر میری بیوی فوراً سے میرے قریب آئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا جواب دیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، میں ان کو بالکل بھی جواب نہیں دوں گا، انہوں نے تم سے بدتمیزی کیسے کی؟ وہ فوراً بولی، میں کافی دیر سے ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہی ہوں۔ تمہاری طبیعت کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ جو ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں ان کو بتاؤ۔ میں فوراً سے بولا، مجھے کسی بھی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، آپ میرے پیشنٹ ہیں اور مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ بہتر ہوگا آپ اکیلے میں ضرور ایک دفعہ ہسپتال کا وزٹ کر لیں اور مجھ سے ملاقات کر لیں۔ مجھے آپ کی رپورٹس کے حوالے سے آپ سے ہی بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کی بیوی کی کنڈیشن صاف بتا چکی ہیں، ان سے بات کرنا بیکار ہے۔ آپ کی یہ ڈرپ پوری ہو جائے تو ہم آپ کو ڈسچارج دے دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے، جبکہ میں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی تھی، جو سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، ہر پارٹنر اپنی لائف پارٹنر کو اتنی بڑی تکلیف میں دیکھ کر اسی طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ ڈاکٹر ہی بدتمیز ہے، آئندہ کے بعد یہاں نہیں لانا۔ وہ بولی، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ وہاں موجود ویٹر اور عملے نے میری مدد کی، ورنہ نہ جانے میں آپ کو کیسے یہاں پہنچاتی۔ میں فوراً سے بولا، بچوں کا کیا حال ہے اور گاڑی کہاں پر ہے ہماری؟ میرا والٹ، میرے پیسے، چابی سب کہاں ہے؟ وہ بولی، میرے پاس ہی ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ گاڑی میں نے ڈرائیور کو بلا کر گھر واپس بھیج دی ہے، بچے میڈ کے پاس ہیں، یہ ڈرپ پوری ہو جائے تو پھر ہم لوگ گھر چلتے ہیں۔ میں نے ڈرائیور کو کال کر دی ہے، جبکہ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ کہنے کو اس وقت میری حالت واقعی عجیب تھی، مجھے ابھی بھی نڈھالی محسوس ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل و دماغ میں اچانک وہ بھکاری آیا تھا۔ رات کے اس وقت اس کا سڑک پر بیٹھنا نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، ہم ابھی میرے آفس کو روڈ سے گھر جائیں گے۔ وہ بولی، ہمیں لمبا راستہ پڑے گا، ہم شارٹ کٹ لے سکتے ہیں، ڈرائیور آ رہا ہے، اسے راستوں کا علم ہے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں، فی الحال ہم وہیں کا راستہ لیں گے، اور ہاں، ایک کام کرو، کھانے کا آرڈر دے دو۔ میں نے کچھ بھکاری سڑک کنارے دیکھے تھے، میں انہیں کھانا دیتے ہوئے جاؤں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، اس وقت کس کو کھانا دیں گے؟ صبح دے دیجیے گا۔ اور آپ کو کب سے خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو گیا؟ اس کی بات سن کر میں بولا، زندگی اور موت کے درمیان میں تھا، اگر مر جاتا تو یہی نیکی میرے کام آتی۔ اب زندگی مل گئی ہے تو میں یہ نیکی کمانا چاہتا ہوں۔
ایسا لگتا ہے کہ وہ بھوکا ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے اس سڑک کے کنارے صرف اسی کو ہی دیکھا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کافی بھکاری تھے، مطلب کسی ایک شخص کو دیکھا ہے؟ میں کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا۔ میری بیوی باتوں کو بہت پکڑتی تھی، اس کے سامنے بات کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا۔ میں فوراً ہی بات گھما کر بولا، ہاں ہاں، میرا یہی مطلب تھا، شاید اور بھی ہوں، فی الحال میں نے صرف ایک کو ہی دیکھا تھا۔ اگر میں اس کو بتا دیتا کہ وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت تھی، یہ لازمی طے تھا کہ ابھی کے ابھی وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کر لیتی۔ میرے معاملے میں وہ حد سے زیادہ جذباتی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اس نے میرے کہنے کے مطابق آرڈر دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہمیں کھانے کا آرڈر رسیو ہو چکا تھا اور اسی پل میری ڈرپ بھی پوری ہو گئی تھی۔ کاغذاتی کارروائی کروا کر ہم لوگ گاڑی میں سوار ہو کر گھر کی جانب نکل پڑے تھے۔ رات کے اب 2 بج رہے تھے۔ میں بس دعا ہی کر رہا تھا کہ مجھے وہ بھیکاری مل جائے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا دے دوں گا تو مجھے کچھ سکون ملے گا۔ شاید اسی بھکاری کو سوچتے ہوئے میری طبیعت خراب ہوئی تھی یا کچھ اور تھا، میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹر کی بات بھی میرے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ان کا بار بار مجھے سختی سے جھڑکنا، مجھے ہسپتال آنے کی تاکید کرنا، سٹریس کا پوچھنا، یہ سب باتیں بھی مجھے واقعی ٹینشن دے رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ دوپہر کے وقت ان سے ملاقات ضرور کروں گا۔ ہر شخص کو اپنی صحت کو لے کر ٹینشن ہوتی ہی ہے۔ جب اس کے بچے ہو جائیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی جیے۔ میں اتنی جلدی نہیں مرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت مشکلات کا سامنا کر کے اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا تھا، گھر بنایا تھا، گاڑی لی تھی، اپنے باپ اور دادا کا نام روشن کیا تھا۔ میں اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے بیوی بچوں کو روڈ پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم سگنل پر پہنچ گئے تھے۔ میں نے اسی طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ خاتون اب بھی چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں فوراً گاڑی سے اترنے لگا تو میری بیوی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ڈرائیور کھانا دے دے گا، آپ کو گاڑی سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے کھانا لیے گاڑی سے اتر گیا تھا اور فوراً اس چادر والی عورت کے پاس آیا تھا۔ میں قریب پہنچ کر بولا، اماں، رات کافی ہو رہی ہے، اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ جبکہ وہ کچھ بھی کہے بغیر چادر کو مزید اپنے گرد لپیٹ چکی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ سگنل کھلنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی، اس لیے میں مزید وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کھانے کا سامان اور ان کی طرف بڑھا دیا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، کھانا لے لیں، رات کافی ہو چکی ہے، پیسے بھی دوں گا اور آپ گھر چلیے جہاں بھی رہتی ہیں۔ اس طرح رات کو یہاں مت بیٹھیں، سردی ہو رہی ہے، آپ کی چادر بھی کافی ہلکی ہے، آپ کو کچھ اوڑھنے کے لیے دے دوں؟ مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، الٹا مجھ سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں کچھ دیر کھڑا ان کے جواب کا انتظار کرتا رہا تھا، مگر جب جواب نہیں ملا تو میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھانے کا سامان ان کے قریب رکھا تھا اور بنا کچھ بھی کہے گاڑی کے پاس واپس آ گیا تھا۔ میری بیوی گاڑی میں سے ہی تمام ماجرا ملاحظہ کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا تو فوراً سے بولی، وہ خاتون تو بالکل آپ سے بات نہیں کر رہی تھی، کون تھی وہ؟ آپ پہلے بھی جانتے ہیں؟ کیا پہلے بھی مل چکے ہیں؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور خاموشی سے آنکھیں موند کر بیٹھ گیا تھا۔ اس بھکارن کا انداز مجھے بہت برا لگا تھا، دل میں ٹھیس پہنچی تھی۔ میں نے کتنی محبت سے انہیں کھانا دیا تھا، پیسے دینے کی آفر کی تھی، مگر اس انسان نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ آخر پھر وہاں بیٹھی وہ کیا کر رہی تھی؟ مگر ہم جیسے راہگیر سے کچھ لینا دینا بھی نہیں تھا۔ میرے بیٹھتے ہی سگنل کھل چکا تھا، اس لیے گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔
میری بیوی نے ایک بار پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھ سے سوالیہ انداز میں بولی، بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس عورت نے آپ سے بات کیوں نہیں کی اور منہ کیوں پھیرا تھا؟ آپ نے کوئی ناگوار بات کی تھی؟ اچانک ہی نہ جانے کیوں مجھے شدید غصہ آیا تھا اور میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا، کیا ایک ہی بات کے پیچھے لگی رہتی ہو؟ میری ماں ہو تم، جو ہر وقت تمہیں بتاؤں خدا کے لیے مجھے سکون کا سانس بھی لینے دیا کرو۔ ہر وقت سر پر مسلط رہتی ہو، کبھی کپڑے وقت پر تبدیل نہیں کیے تو باتیں سنانا شروع کر دیتی ہو، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں تو باتیں سناتی ہو۔ اب میں اپنی مرضی سے کیا کسی کو کھانا بھی نہیں دے سکتا؟ اس پر بھی تمہیں مسائل ہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب اچانک مجھے شدید غصہ آیا تھا اور میں ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے بولا، گاڑی روکو، مجھے اس گاڑی میں نہیں جانا، یا تو یہ عورت اس گاڑی میں جائے گی یا پھر میں۔ اس عورت کا واقعی ہی مجھ سے منہ پھیرنا مجھے شدید ناگوار گزرا تھا، اس لیے میرا رد عمل اتنا سخت آ گیا تھا۔ میری بیوی فوراً ہی تھم گئی تھی، سہم گئی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے جھگڑا نہیں کیا تھا اور نرمی سے بولی، اچھا میں معذرت کرتی ہوں، پلیز آپ تھوکا غصہ کو تھوک دیں۔ ڈرائیور تم گاڑی چلاؤ، جبکہ وہ دوبارہ سر ہلا کر گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ اپنی بیوی کا معذرت خواہ انداز مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں اب گزرتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، کہنے کو رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن شہر میں اتنی رونق تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی سورج طلوع ہوا ہو۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ گاڑی پوچھ میں رکی تھی۔ میری بیوی مجھے سہارا دینے کے لیے فوراً میری طرف بڑھی تھی، مگر میں اسے نظر انداز کر کے اندر چلا گیا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میرا چہرہ تک لال ہو چکا تھا۔ میں سیدھا کمرے میں آیا تھا اور اپنے جوتے اتار کر بنا کپڑے تبدیل کیے انہی کپڑوں میں ہی بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس بیکارن کا جھڑکنا آ رہا تھا۔ میں کب یہی باتیں سوچتے سوچتے گہری نیند میں چلا گیا، مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ میری آنکھ اگلی صبح کمرے میں ہوتی ہوئی ہلکی سی کھٹ پٹ سے کھل گئی تھی۔ میں فوراً ہی جاگ گیا تھا۔ میری بیوی ڈریسنگ ٹیبل کی صفائی کر رہی تھی۔ مجھے بیدار ہوتا ہوا دیکھ فوراً بولی، آپ سو جائیں، میں بعد میں کر لوں گی۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا، جبکہ میں فوراً ہی شرمندہ ہو گیا تھا۔ رات میں نے بلا وجہ اسے کافی ڈانٹ ڈپٹ دیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور فوراً اس کے نزدیک آیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھام کر دھیمی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دینا، رات تمہیں بلا وجہ کافی سنا دیا۔ طبیعت کی وجہ سے واقعی میرا دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا، مگر اب میں اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، مجھے کچھ برا نہیں لگا۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ مجھے نہیں بولیں گے تو اپنا غصہ کس پر نکالیں گے؟ جائیں آپ فریش وغیرہ ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں گہری سانس لے کر واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ میں ابھی شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہی ہوا تھا جب اچانک ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے اسی بھکارن کا چہرہ آیا تھا۔ میں فوراً ہی اپنا سر جھٹک کر فریش ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے نیچے ہی آ گیا تھا، مگر اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر میری امی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر فوراً ہی ایک خوشگوار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ سے علیحدہ گھر میں رہتا تھا۔ قریب جا کر میں نے فوراً انہیں گلے سے لگایا تھا، جبکہ وہ میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی صبح صبح تمہاری بیوی کا فون آیا تھا، بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ تمہیں کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ کام کا اتنا زیادہ دباؤ خود پر نہیں ڈالا کرو، مگر تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ امی کی بات سن کر میں ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا اور ان کا ہاتھ تھام کر بولا،
میں کام کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا بلکہ کوئی اور بات ہے۔ میں نے سنجیدگی سے بولا تو میری بیوی بھی کچن سے باہر آ گئی تھی اور مجھے غور سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ امی فوراً سے بولی، کیا بات ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں۔ چند لمحے میں خاموش رہا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، آپ میرے گھر نہیں آتی اس لیے میں جان بوجھ کر بے ہوش ہوا تھا۔ کم از کم میری ماں میرے گھر تو آئی۔ میری بات سن کر وہ فوراً ہی ناراض لہجے میں بولی، ریحان میں سیریس بات کر رہی ہوں، تم مذاق کر رہے ہو۔ جبکہ میں منہ بنا کر بولی، میں مذاق کیوں کروں گا، ماں کو گھر بلانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ انہوں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور میرا ماتھا چوم کر بولی، خدا کے لیے اپنا خیال رکھو، تم میرے بہت لائق بیٹے ہو، تمہیں کھونے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ جبکہ میری بیوی بھی کچن میں واپس چلی گئی تھی، میں اب اپنی امی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی ناشتہ لے کر آئی تھی۔ میں نے امی کے ہمراہ ہی ناشتہ کیا تھا اور پھر ان دونوں سے اجازت لے کر گھر کے لیے آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی میں نے گاڑی میں کچھ میٹر چلایا تھا جب اچانک میری نظر کھانے کی دکان پر چلی گئی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے گاڑی کو ایک طرف روک کر 3 روٹیاں اور ایک سالن لیا تھا اور اسی روڈ کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں کل میں نے اس بھکارن کو دیکھا تھا اور اسے کھانا دیا تھا۔ ایک عجیب سی انسیت، ایک اپنائیت مجھے اس عورت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کل رات کو اس نے مجھے بالکل بھی منہ نہیں لگایا تھا بلکہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ میں جیسے ہی سگنل پر پہنچا، میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ عورت آج بھی وہیں پر بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً گاڑی کو ایک طرف لگایا اور کھانا لے کر اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے فوراً عزت سے اسے سلام کیا اور نہایت نرم لہجے میں بولا، اب آپ اس چھاؤں میں کیوں بیٹھی ہیں؟ تھوڑی دھوپ لگا لیں، سردیاں بہت ہیں، میں آپ کے لیے کھانا لایا تھا۔ اماں کھانا کھا لے، پیسے دے دوں؟ میں نے فوراً ہی کچھ 100 کے نوٹ نکالے تھے مگر اس عورت نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کے پاس کھانا رکھا تو وہ منہ پھیر گئی تھی۔ میرا دل لمحہ بھر کے لیے ڈوب گیا تھا۔ میں ایک بار پھر محبت سے بولا، آپ کے لیے کھانا لایا ہوں، آج اچھے والا سالن ہے، آپ کو پسند آئے گا، اور پوری 3 روٹیاں ہیں، اگر آپ کو اور روٹیاں چاہیے ہوں تو ان پیسوں سے خرید لینا، کسی سے مانگنا مت، صحیح اماں؟ مگر اس بار بھی اس عورت کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ مزید منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے مگر میں ضبط کیے دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے کیا ہو رہا تھا میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ زندگی میں انسان کو کئی طرح کے بھکاری نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کسی بھکاری سے آپ کو اس طرح کی محبت، اپنائیت محسوس نہیں ہوتی جتنی مجھے اس اماں سے ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی کے پاس پہنچ کر انہیں پلٹ کر دیکھا، وہ اب کھانے کو کھول کر دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر بھولی بھٹکی مسکان آ گئی تھی اور میں خاموش سا مطمئن ہو کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ یعنی اس عورت نے رات میں بھی میرا دیا ہوا کھانا کھایا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر ایک بہت بڑی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں خوشی خوشی آفس پہنچا تھا۔ پورا دن میرا بہت اچھا گزرا تھا۔ میری بیوی نے تقریباً 4 سے 5 دفعہ فون کر کے مجھ سے میری طبیعت کے حوالے سے سوالات کیے تھے، مگر میری طبیعت کافی بہتر تھی بلکہ میں حد سے زیادہ فریش فیل کر رہا تھا۔ ارادہ دوپہر کے وقت ڈاکٹر کے پاس جانے کا تھا، لیکن طبیعت اتنی زیادہ اچھی لگ رہی تھی کہ میں نہیں گیا۔ صرف اس عورت نے میرا کھانا کھایا تھا اور یہ بات مجھے اندر تک سرشار کر رہی تھی۔ رات کو آفس سے واپسی پر میں نے کھانا خریدا تھا اور اسی روڈ پر آیا تھا۔ ابھی بھی وہ عورت بالکل خاموشی سے ایک کونے میں چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی تھی۔
میرا دل لمحے بھر کے لیے دھڑکا تھا۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، میں نہیں جانتا تھا۔ آج سے پہلے میں نے ایسی کوئی خاتون اس طرح بیٹھی ہوئی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی بوڑھی اماں ہے، کوئی جوان عورت نہیں تھی۔ گاڑی کو ایک طرف لگا کر میں فوراً ان کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے اور ادب سے سلام کر کے ان کے قریب کھانا رکھا تھا اور محبت سے بولا، آج میں بریانی لایا ہوں، بہت ہی زیادہ لذیذ ہے، مزیدار ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ اندر ایک پلیٹ اور چمچ بھی ہے، اگر دل کرے تو کولڈ ڈرنک وغیرہ لینے کا تو اس میں پیسے ڈال دیے ہیں، آپ خرید لینا۔ اب میں ایک دفعہ دعا تو دے دیں، مگر انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھ سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ عورت میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر میں خاموشی سے واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے بہانے سے گاڑی کو آگے کر لیا تھا، مگر آگے جا کر میں رک گیا تھا اور انہیں دیکھنے لگا تھا۔ اس عورت نے ایک بار پھر میرے کھانے کو کھول کر کھانا ڈال کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ میرے لبوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ عورت اپنے حلق میں نوالے اتار رہی تھی، مجھے سکون مل رہا تھا۔ اس عورت کی پشت میری طرف تھی، اس لیے اس کی شکل نہیں دیکھ پایا تھا، حالانکہ میرا دل تڑپا تھا کہ ایک دفعہ تو میں اس خاتون کا چہرہ دیکھ لوں۔ آخر یہ کون ہے جو مجھے اپنی طرف اتنا زیادہ کھینچ رہی ہیں؟ کافی دیر تک میں وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا تھا اور پھر وقت کا احساس کر کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے کافی خوشگوار انداز میں بیوی کے ساتھ وقت گزارا۔ کئی دفعہ اس نے مجھے حیرانگی سے بھی ظاہر کی تھی کہ اچانک آپ کو ہوا کیا ہے، اتنے خوش کیوں لگ رہے ہیں؟ جبکہ میں محض اتنا ہی بولا تھا، بس دل مطمئن ہے۔ کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کا مجھے خود علم نہیں۔ میں خود کئی دفعہ حیران بھی ہو رہا تھا، ایک معمولی سی بھکارن کو اپنا دیا ہوا کھانا کھاتے دیکھ کر مجھے اتنی خوشی کیوں ہوئی ہے؟ وقت کی رفتار اور تیزی سے گزری تھی اور رات بیت گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ میں گہری نیند سو رہا تھا جب میری بیوی نے مجھے ہڑبڑا کر جگایا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے بابا آئے ہوئے ہیں، بہت غصے میں ہیں، نیچے آپ کو بلا رہے ہیں، کچھ ہوا ہے آپ دونوں کے درمیان؟ فوراً اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، سب خیریت ہے۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی تھی۔ ان کے تاثرات صاحب بتا رہے تھے انہیں بہت غصہ آیا ہے، آپ ایک دفعہ جا کر بات کر لیں۔ میرا ارادہ فریش ہو کر جانے کا تھا، لیکن بیوی کی ہڑبڑاہٹ صاحب بتا رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں فوراً نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ میں نیچے چلا آیا، سامنے ہی میرے ابو حال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور میں سلام کرتا ہوں اس سے پہلے ہی کہ وہ دھاڑے تھے، تم سمجھتے کیا ہو خود کو، تمہیں کیا ہے؟ جو میں نے تمہیں کمپنی کا مالک بنا دیا تو تم اپنی مرضی سے فیصلے لے رہے ہو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، بابا ہوا کیا ہے مجھے بتائیں، اس کے بعد غصہ کریں، کم از کم میرے علم میں تو ہو میری غلطی کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ نہایت ضبط کیے ہوئے بولے، تمہاری غلطی نہیں ہے بلکہ غلطیاں ہیں، کن کن غلطیوں پر پردہ ڈالوں؟ ہر جگہ تم نے مجھے شرمندہ کروا رہے ہو۔ یہ لاسٹ پروجیکٹ جو تم نے ہینڈل کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ ساری پریزنٹیشنز خراب، نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہی کسی چیز کا اضافہ، بلکہ ہم تو نقصان میں ہی چلے گئے۔ تمہیں جب سے میں نے کمپنی کا چارج دیا ہے تم صرف مجھے برباد کر رہے ہو۔ تم سے بہتر تمہارا چھوٹا بھائی ہے، کم از کم اس کی دبئی کی کمپنی تو کتنی آسانی سے سنبھالا ہوا ہے اور ہمیشہ ہر مہینے پرافٹ ہوتا ہے۔ صرف ایک تمہاری کمپنی ہے جو ہمیشہ مجھے نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، سب سے پہلی بات بابا آپ مجھے کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے، وہ کیسا ہے، کیا کام کرتا ہے، اور یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔
میں کیسا کام کرتا ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا مسئلہ ہے، میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہی سمجھایا تھا کہ حرام کا پیسہ صرف اور صرف بیماریوں میں چلا جاتا ہے اور انسان تکلیف میں آتا ہے۔ میں حرام نہیں کما سکتا، میں چاہتا ہوں اس پروجیکٹ کے پیسے ڈبل کر سکتا تھا، لیکن میں ایسا کام نہیں کروں گا جو بعد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ کل کو میرے بچے بڑے ہوں گے، جو اپنے باپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے وہی وہ اپنائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کچھ غلط قدم اٹھائیں۔ میری بات سن کر میرے بابا بولے، اگر تمہارے یہی ڈرامے بازیاں رہیں تو یاد رکھنا میں تم سے یہ کمپنی چھین لوں گا۔ میرے پاس ان فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے پیسہ کمانا ہے اور پیسے کمانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہوئے آئے تھے۔ مجھ پر ہمیشہ میرے چھوٹے بھائی کو فوقیت دی گئی تھی اور میں بنا کچھ بھی کہے خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا تھا۔ وہ الٹا سیدھا بولے جا رہے تھے، میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چند لمحے مزید گزرے جب اچانک میری بیوی کی آواز حال میں گونجی تھی، بس بابا جانی بہت ہو گیا ہے، آپ مزید ریحان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ بھی ان کی طبیعت بھی نہیں پوچھی۔ آپ کے نزدیک بیٹے سے بڑھ کر ہے کاروبار اور ایک سیکنڈ یہ کمپنی اب آپ نے ریحان کے نام کی ہوئی ہے، تو پھر آپ سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ میری بیوی کی بات سن کر میں فوراً ہی اسے آنکھیں دکھا کر بولا تھا، تم اندر جاؤ، یہ ہم دونوں باپ بیٹوں کے درمیان کی بات چیت ہے۔ جبکہ میرے بابا فوراً سے بولے، نہیں نہیں، کھڑے رہنے دو اسے، آج اگر اس نے سوال کر لیا ہے تو میں جواب دوں گا۔ بیٹا، آپ کے شوہر کے اندر عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اس گھر میں رہ رہے ہو تو صرف اور صرف تمہاری اور صرف آپ کے شوہر کی وجہ سے، ورنہ اس سے بڑا بنگلہ آپ لوگوں کے نصیب میں آتا، گاڑیاں مزید آپ کے نصیب میں آتی، لیکن آپ کا شوہر صرف اور صرف ڈرامے بازی کر رہا ہے، کاروبار میں نقصان کر رہا ہے، اور اگر میں کچھ سمجھا بجھا رہا ہوں تو الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے پیسے ڈبل ہو سکتے تھے، ہمیں کئی گنا منافع ہوتا، لیکن تمہارے شوہر نے سب کچھ ڈبو دیا۔ اپنی نیک نامی کو ظاہر کرنے کے لیے میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بیوی بولی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے، ہم تب بھی خوش ہیں، آگے جا کر ہمارے پاس اس سے بڑا بنگلہ ہوگا، ہم تب بھی خوش ہوں گے، کیونکہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت فیملی ہیں جو ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ میرے دونوں بچے اپنے آپ باپ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، کل کو وہ دونوں بڑے ہو کر اپنے باپ کا بازو بنیں گے، جس طرح میرے شوہر آپ کا بازو بنے، آپ کی کمپنی کو سنبھالا اور اسے اونچائی پر پہنچا دیا۔ اگر میرے بچے میرے شوہر کو برا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آگے چل کر بھی وہ سب یہی کچھ اپنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کی تربیت خراب ہو اور ہم حرام کا پیسہ کھائیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ انکل آپ اس طرح میرے شوہر کو کچھ بھی مت کہیں۔ اپنے بیوی کے منہ سے انکل سن کر میرے بابا خاموش ہو گئے تھے اور ایک سخت نگاہ ڈال کر گھر سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں نے ایک خاموش نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، میرے معاملے میں ذرا برابر بھی کسی قسم کی تلخی نہیں برداشت کرتی تھی۔ جب سے میری زندگی میں میری بیوی شامل ہوئی تھی، میرے بابا مجھے ایک لفظ بھی نہیں بول پاتے تھے۔ میں نے خاموشی سے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، میرا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ بابا جان کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ ٹھیس پہنچائی تھی۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں باہر آیا تو میری بیوی ناشتہ لگا چکی تھی۔ میری نگاہ ناشتے پر گئی تو اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اس بھکارن کا چہرہ آیا تھا اور میں فوراً سے بولا، ایک کام کرو، اس کھانے کو پیک کروا دو، میں اپنے ساتھ لے جا کر کھا رہا ہوں، آفس میں ناشتہ کروں گا، کافی دیر ہو گئی ہے۔
میری بات سن کر میری بیوی بولی، تو ابھی تو کر لیں، کون سا آپ سے کوئی سوال پوچھے گا؟ جبکہ میں بیزار لہجے میں بولا، پلیز یار پیک کروا دو نا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور فوراً ہی ملازمہ کو حکم دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ناشتہ پیک ہو چکا تھا، جسے لیے میں سیدھا آفس کے روڈ کی طرف بڑھا تھا۔ آج بھی وہ بھکارن اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ میں نے گاڑی اس کے پاس روکی تھی اور گاڑی سے اتر کر نرمی سے سلام کیا تھا اور کھانا ان کے قریب رکھ دیا تھا، جب اچانک وہ پورا منہ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے شدید غصہ آیا تھا کہ میں اس عورت کو روز کھانا دے رہا تھا اور یہ روز مجھ سے بدسلوکی کر رہی تھی۔ آج میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس سے پوچھ کر ہی رہوں گا۔ میں نے کچھ بھی کہے بغیر ان کا بازو تھاما تھا اور اپنی طرف رخ کر کے غصے سے بولا، میں روز آپ کو کھانا دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، نرمی سے بات کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، اس کے باوجود آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ روز مجھ سے چہرہ کیوں پھیرتی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے آپ کا؟ میں مزید کچھ کہتا اسی بار انہوں نے اپنی گندی سی چادر اپنے چہرے سے ہٹائی تھی، اور جیسے ہی میری نظر اس چہرے پر گئی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے نکال کر دور پھینک ڈالی ہو، آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ میں بے یقینی سے سامنے کھڑی خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے ہو جاؤ گے اور آج میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال پوچھو گے کہ میں تم سے ناراض کیوں ہوں، نفرت کیوں کرتی ہوں۔ میں بے اختیار بولا، امی آپ زندہ ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دراصل میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی میری امی سے کی تھی جن سے میں پیدا ہوا تھا، اور میرے 10 سال کے ہوتے ہی امی کا انتقال ہو گیا تھا، جس میں ان کا چہرہ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ دوسری شادی میری دوسری امی سے کی تھی جو مجھے اپنی اولادوں کی طرح سمجھتی تھی۔ ان سے میرا چھوٹا بھائی تھا جو دبئی کی کمپنی سنبھالتا تھا۔ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے وہ بولی کہ بس ٹھیک ہے، اب جاؤ یہاں سے، تم نے کھانا دے دیا ہے، میں کھا لوں گی۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو آپ کی اولاد کی قسم ہے، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ مجھے سچ سچ بتا دیں، آپ مر چکی تھی اور آپ کی قبر پر فاتحہ کے لیے جاتا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اور پھر جب انہوں نے روتے ہوئے مجھے بات بتائی، اس نے مجھے پر پہاڑ توڑ دیے۔ میری امی سے میرے بابا کی شادی زبردستی ہوئی تھی۔ دراصل میرے بابا ایک وڈیرے کے بیٹے تھے۔ میرے بابا پہلے شہر میں نہیں گاؤں میں آباد تھے۔ میرے دادا نے ایک لڑکی کو میرے بابا سے ونی کیا تھا، یعنی میرے چاچو کا قتل میرے امی کے بھائی نے کیا تھا، جس کا بدلہ امی میرے بابا کے حصے میں آئی تھی تاکہ ان سے بدلہ لے کر میرے ننیھال کے ایک ایک شخص کو تکلیف پہنچائی جائے۔ لیکن میرے نانے والے پہلے ہی بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بابا کے ساتھ انہیں شرجیت شہر بھیج دیا جاتا تھا۔ میرے پیدا ہونے کی وجہ سے بابا نے انہیں چھوڑا نہیں، بلکہ ہر روز اذیتیں دیتے رہے۔ آخری دن جب میری ماں کو طلاق دی جا رہی تھی، تب بابا نے ان سے پوچھا تھا، تم اپنا بہتر مستقبل چاہتی ہو یا اپنے بیٹے کا؟ میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو ہی اچھی زندگی دے سکتا ہوں، یا تو عمر بھر تو میرے ساتھ رہو اور اپنے بیٹے کو یتیم خانے بھیج دو، یا پھر خود میرے گھر سے چلی جاؤ اور اپنے بیٹے کی زندگی سنوار دو۔ میری ماں نے میری زندگی کو سنوار دیا تھا، یعنی خود طلاق لے کر چلی گئی تھی، اور بابا نے میرے سامنے اچھے بننے کا ناٹک کر لیا تھا، مجھ پر یہی ظاہر کیا تھا کہ میری امی مر گئی ہیں، اور میری دوسری امی کو میرے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ مجھے اور میری ماں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ مجھے چھوٹے کے ساتھ تولتے رہتے تھے۔ میں بیچ روڈ پر ہی خوب رویا تھا، ان سے خوب گلے شکوے کیے تھے کہ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں، آپ کے ساتھ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ اگر مجھے ذرا برابر بھی علم ہوتا کہ آپ زندہ ہیں تو میں بابا سے جھگڑا
لیتا، میں دادا سے بابا کی شکایت کرتا، سب کچھ کرتا، لیکن آپ کو اپنے گھر سے جانے نہیں دیتا۔ مگر امی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے فوراً ان کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو تمام تر کہانی سے آگاہ کیا تو وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوئی تھی۔ میں نے اگلے دن ہی بابا سے خوب جھگڑا کیا تھا۔ انہوں نے خوب باتیں سنائی تھیں کہ میرے ہی گھر میں رہ رہے ہو اور مجھے آنکھیں دکھاؤ گے، میری کمپنی چلا رہے ہو اور مجھ پر دھونس جما رہے ہو۔ اسی پل میرا دل و دماغ گھوم گیا تھا۔ بات اب میری ماں کی آئی تھی، جن کے ساتھ اتنے سالوں ظلم ہوا۔ امی واپس گئی تھی، لیکن میرے نانی والوں نے انہیں قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے فوراً ہی بابا پر کیس کیا تھا۔ بنگلہ، گاڑی، کمپنی تینوں میرے نام پر تھی۔ مجھے بآسانی تمام چیزوں کا قبضہ مل چکا تھا۔ میں نے اپنی آدھی پراپرٹی اپنی ماں کے نام کی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس پراپرٹی کے ذریعے میں بابا سے جھگڑا کر سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے کہنے پر میرے باپ نے میری ماں سے معافی بھی مانگی تھی، کیونکہ میرے بابا میری دوسری بیوی کو بھی چاہتے تھے اور میرے بچوں کو بھی، اور کہیں نہ کہیں انہیں مجھ سے بھی محبت تھی۔ میں آج بھی جب اس وقت کو سوچتا ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے کہ میری ماں نے سڑکوں پر کس طرح سے زندگی گزاری ہوگی۔ آج میں انہیں ملکہ کی طرح رکھ رہا ہوں۔ میرے بچے بھی میری ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میری بیوی بھی، لیکن میں بس اللہ تعالیٰ سے اب یہی دعا کرتا ہوں کہ جب تک ان کا سایہ میرے سر پر ہے، میری زندگی اسی طرح سے آسان بنی رہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔